السلام علیکم، مجھے عمر طاہر کہتے ہیں اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور فیس بک چینل عمر طاہر ٹاکس۔ آج ہم بات کریں گے کہ کیا انسان جو ہے وہ وقت کے ساتھ مضبوط ہو جاتا ہے یا پھر وہ ان چیزوں سے لڑنا سیکھ لیتا ہے، اس میں کیا فرق ہے۔ اور بہت دفعہ ہم سب کی زندگی میں ایسے مسئلے مسائل ہوتے ہیں کہ زندگی ہمیں ایسے موڑ پر لا کر کھڑا کر ہی دیتی ہے جہاں ہم ان ساری چیزوں کی کیلکولیشنز کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ مضبوط کوئی نہیں ہوتا، بس وقت کے ساتھ رفتہ رفتہ ضبط کا ہر نیا ہنر آزمایا جاتا ہے۔ یعنی آپ کا ضبط اس طرح سے بڑھتا جاتا ہے، چیز وہی ہوتی ہے، مسئلے بھی ویسے ہی ہوتے ہیں، لیکن بلکہ مسئلے بڑھ بھی جاتے ہیں پہلے سے زیادہ، لیکن کیا ہوتا ہے کہ ضبط کا جو نیا ہنر ہے نا وہ آزمایا جاتا ہے ہر دفعہ، اور پھر نہ آنے والوں کو آپ روکتے ہیں اور نہ جانے والوں کو منایا جاتا ہے۔ محبت ایسا قصہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا، اور اگر ہو جائے تو پھر کبھی دہرایا نہیں جاتا۔ آپ کیسے کر لیتے ہیں سرے محفل مجھ پر تبصرے، جن کا احترام کیا جائے ان کا ذکر غیر سے نہیں کیا جاتا۔ سلجھ جائے اگر تو ہم کبھی خدا تک نہ پہنچ پائیں، تبھی کن کی دوڑ کو نصیب کی دوڑ سے الجھایا جاتا ہے۔ وہ جانتا ہے ہر ہنسی میں چھپے ہوئے اس درد کو، مگر اسے پسند ہے جب اس کا نام پکار کر اسے سب بتایا جاتا ہے۔ سجدہ کر لیا ہے تو کیوں خدا سے ضد لگائے بیٹھے ہو، طریقہ بندگی ہے، سر سے پہلے دل کو جھکایا جاتا ہے۔ کیوں ہوتے ہو پریشان انجام کے خوف سے، تم پیچھے نہیں بھاگتے جن کا معاملہ خدا کو تھمایا جاتا ہے۔ اور مجھے پتہ ہے کہ یہ سب باتیں جو میں کرتا ہوں، بہت سارے لوگ باتیں سن کر یہ کہتے ہوں گے، اور بلکہ مجھے کچھ لوگ تو میسیجز مجھے آتے ہیں کئی دفعہ کہ جی آپ باتیں جو کرتے ہیں وہ بڑا آسان ہے، مطلب یہ باتیں کرنا بہت آسان ہے، لیکن جو شخص اس چیز سے گزر رہا ہوتا ہے نا، اصل تکلیف اور اصل جو آزمائش ہوتی ہے وہ اسی کو پتہ ہوتی ہے۔ تو میں جانتا ہوں کہ صبر کرنا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے، لیکن جب صبر آ جاتا ہے نا تو دنیا کا مشکل سے مشکل کام بھی آسان ہونے لگتا ہے۔ یہ صبر ہی تو ہم نے اپنی زندگی میں لے کے آنا ہے، اور یہ اس کے بغیر آ نہیں سکتا کہ آپ کو ایک کاٹنی پڑے، آپ کو ایک پیڑ کاٹنی پڑے، یہ اس کے بغیر آ نہیں سکتا، کیونکہ یہ ایک اتنی بڑی چیز ہے، ہر ایک کو ملتی بھی نہیں ہے۔ بے صبرے دنیا میں بہت لوگ ہوں گے، لیکن صبر والے بہت کم آپ کو نظر آئیں گے۔ تو اس کا مختصر سا خلاصہ بس اتنا سا ہے کہ کبھی کبھار اس میں صدیاں لگ جاتی ہیں اور کبھی لمحے میں صبر آ جاتا ہے۔ ساری بات دل کی ہے، جب دل حقیقت تسلیم کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے نا تو سکون مل جاتا ہے، اور جب یہ دل حقیقت ماننے کے بعد بھی انکاری ہو جاتا ہے نا تو بس تب یہ تڑپتا رہتا ہے۔ یعنی اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو یہ سارا دل کا اور نیت کا معاملہ ہے۔ یعنی صبر آپ کو آنا، اس کا تعلق آپ کے دل سے اور نیت سے ہے کہ آپ کے سامنے مشکل وہی ہے، معاملات بھی وہی ہیں۔ اب جو صبر ہمیں نہیں آ رہا ہوتا یا ہم سکون میں نہیں جا رہے ہوتے نا، تو اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہم لوگ وہ جو ہمارے سامنے ایک حقیقت ہوتی ہے یا ہمارے جو اپوزٹ جو بھی رزلٹس آ رہے ہوتے ہیں، ہم اس کو ماننے سے انکاری ہوتے ہیں، ہم ماننا نہیں چاہ رہے ہوتے ان کو۔ لیکن دوسری طرف اگر دیکھیں تو جو بھی آپ نے چاہا، دعائیں کی آپ نے، اس کے لیے محنت بھی کی ہوگی، آپ نے مانگا بھی رب سے، تہجد بھی پڑھی، پھر بھی وہ چیزیں آپ کو نہیں ملی، تو آپ جب ان اللہ کی جو بھی رضا ہے، اس کے جو بھی فیصلے ہیں، اس کا جو بھی رزلٹ ہے، جب وہ آتا ہے اور آپ اس کو مان لیتے ہیں نا تو پھر آپ سکون میں آ جاتے ہیں۔ اور یہ سارا دل کا ہی معاملہ ہے کہ جہاں پہ آپ انکاری ہوئے تو آپ بے چین ہیں، اور جہاں پہ آپ نے حقیقت کو جانا، تسلیم کیا، تو پھر آپ کی زندگی میں سکون ہی سکون ہے۔ اور جانتے ہو کہ محبت کرنے والے کبھی چھوڑ کر نہیں جاتے، بلکہ وہ تو ہاتھ زور سے تھامے رکھتے ہیں، اور جو بلا وجہ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں وہ لوٹ کر نہیں آتے۔ بس یہ دو ایسی حقیقتیں ہیں جن کو دلائل کی ضرورت نہیں۔ پہلی حقیقت تو انسان مسکرا کر مان لیتا ہے، لیکن دوسری حقیقت پہ وہ دلائل مانگنے لگتا ہے، کیونکہ دل جو راضی نہیں ہو پاتا، حالانکہ جانتا وہ بھی ہے
کہ اب وہ جانے والا واپس نہیں آئے گا، مگر پھر بھی کہیں نہ کہیں خود کو تسلی دیتا ہے کہ نہیں، وہ لوٹ آئے گا۔ اور یہ ایک نارمل سی بات ہے، کیونکہ یہ انسانی فطرت ہے، تبھی تو پھر تم ہمیشہ تکلیف میں رہتے ہو۔ جس کو تمہارے ساتھ رہنا ہی نہیں، وہ کیوں لوٹ کر آئے گا؟ اور اگر لوٹ کر آنا ہوتا تو وہ جاتا ہی کیوں؟ یہ چیز اگر ہم صرف سمجھ جائیں نا تو ہمارے مسئلے بھی حل ہو جائیں، اور ہم جو عجیب بے چینی اور کشمکش میں رہتے ہیں وہ بھی ختم ہو جائے۔ لیکن ہم لوگوں نے بہت سارے دکھ اور بہت ساری تکلیفیں ایسی اپنے سینے سے لگائی ہوتی ہیں، گلے سے لگائی ہوتی ہیں، جن کو ہم جب بھی چاہیں ان سے دور جا سکتے ہیں۔ اور اکثر یہ جو معاملہ ہوتا ہے وہ ان لوگوں کا ہوتا ہے جو کسی سے محبت میں مبتلا ہیں، یا کسی کو چاہتے ہیں اور وہ شخص ان کو ملا نہیں ہے، یا چھوڑ کے چلا گیا ہے، یا وہ نہیں چاہتا۔ تو مجھے بھی اکثر میسیجز آتے ہیں۔ میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ آپ لوگ دیکھیں، انسان کی زندگی میں سب سے جو بڑی چیز ہونی چاہیے نا، وہ اس کی اپنی سیلف رسپیکٹ اور سیلف اسٹیم ہونی چاہیے۔ یعنی آپ اس حد تک ہم لوگ خود کو گرا لیتے ہیں کہ آپ جس در سے ایک دفعہ ٹھکرائے جائیں تو ایک انسان ہونے کے ناطے، اور ایک انسان کی اہمیت ہونے کے ناطے، اور اس کی عزت ہونے کے ناطے، اور اس کی اپنی ذات ہونے کے ناطے، یہ فرض بنتا ہے آپ کا کہ آپ دوبارہ اس در پہ نہ جائیں جہاں سے آپ ایک دفعہ ٹھکرا دیے جائیں۔ کیونکہ اگر آپ دوبارہ وہاں پہ جاتے ہیں نا تو پھر رشتہ تو وہ پہلی دفعہ ٹھکرائے جانے کے بعد بھی نہیں ویسا رہتا۔ لیکن ہم لوگ روز یہ اذیت برداشت کرتے ہیں، انہی لوگوں کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ تو میں جب بھی یہ بات کرتا ہوں یا کرتا ہوں نا لوگوں سے کہ آپ چھوڑ کیوں نہیں دیتے ان لوگوں کو جو آپ کو تکلیف دیتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں جی ہم سے ہوتا نہیں ہے، ہم کیا کریں۔ ہو اس لیے نہیں رہا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں نے کبھی خود کو یہ موقع دیا ہی نہیں ہوتا، ہم نے چھوڑ کے دیکھا ہی نہیں ہوتا ان لوگوں کو۔ ہمیں صرف یہ ڈر ہوتا ہے کہ اگر ہم نے چھوڑ دیا تو نہ جانے کیا ہو جائے گا، ہم زندگی گزار پائیں گے نہیں گزار پائیں گے، کتنی مشکل ہو جائے گی۔ اب مشکل تو ہوگی، لیکن مشکل کے ساتھ جو میں ایک بات کر رہا ہوں کہ جو ابھی ہم جس طرح کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، یعنی جب آپ کو کوئی آپ کا اپنا وہ بندہ جو آپ سے بے حد بے انتہا پیار کرتے ہیں، وہ جب آپ کو تکلیف دیتا ہے، کیا وہ آسان ہے آپ کے لیے اذیت برداشت کرنا؟ کیا تب آپ سکون کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں جو آپ کہتے ہیں کہ جی بعد میں کیا ہوگا؟ تو ایک ہی دفعہ اگر ہم ایک ڈیسیژن لے لیں تو میرا نہیں خیال کہ کچھ وقت تو لازمی لگتا ہے، لیکن وقت ہمیشہ درکار رہتا ہی ہے۔ جب تک موقع نہیں دیں گے خود کو بھی اور اس کو، تب تک چیزیں بہتر نہیں ہوں گی۔ امید ہے آپ کو اس ویڈیو سے کوئی نہ کوئی سبق ملا ہوگا، کوئی فائدہ ہوا ہوگا۔ لوگوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور ہمیشہ یاد رکھیں لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، رب آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔